میرٹھ کے ایک بہت بڑے جلسے میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مسلمانوں، اگر تم مدرسے میں چندہ دیتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم نے مدرسے کو خرید لیا ہے۔ اگر تم مدرسے میں اپنا 10 20 50 روپیہ 100 روپیہ دیتے ہو تو تم نے یہ مت سمجھو کہ تم ان مولویوں کی زندگی کا تم ذمہ دار ہو، تم ان مولویوں کو روزی دیتے ہو۔ اگر تم چندہ نہیں دو گے تو یہ مولوی بھوکے مر جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ روزی میں دیتا ہوں، روزی کا مالک اللہ کہہ رہا ہے کہ روزی کا مالک میں ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں۔ جتنے لوگ دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں سب کی روزی کا مالک اللہ ہے، سب کو اللہ کھلاتا ہے۔ کہاں سے کھلائے گا، کس طرح کھلائے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب کی روزی کا مالک اللہ ہے، لہذا مسلمانوں اپنی نیتوں کو درست کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا چندہ قبول کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہارا چندہ قبول کرتا ہے۔ اگر تم اپنے نیتوں کے اندر فتور پیدا کرو گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چندے کو بھی روک دے، ایسے حالات پیدا کر دے۔ 1 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس لاک ڈاؤن میں مدارس کے ذمہ داران، مدارس کے اساتذہ، مدارس کے سفراء ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اور بہت سارے نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلمانوں کا چندہ اس کی جیب میں پڑا رہ گیا، نہیں نکل سکا۔ یہ حالات 1 سال کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ اربوں مسلمان دنیا کے اندر جو ادارے میں لگا رہے تھے وہ لگانے سے محروم رہ گئے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لہذا مسلمانوں اپنی نیتوں کے اندر فتور پیدا نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تم یہ سمجھو گے کہ ان مولویوں کو تم کھلاتے ہو تو ان مولویوں کا کیا ہوگا؟ یہ آج مدرسہ چھوڑ دیں گے، کوئی آلو کی دکان کھول لیں گے، کوئی سبزی کی دکان کھول لیں گے، کوئی کپڑا بیچنے لگیں گے، کوئی کرانہ کی دکان کرنے لگیں گے، کوئی جوتا چپل کی دکان کرنے لگیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے بعد جو تمہاری اگلی نسل آئے گی وہ اگلی نسل تمہاری نماز جنازہ پڑھنا تک نہیں جان سکے گی۔ تمہاری وہ اگلی نسل کو اتنا تک پتہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان ہوتا کس چڑیا کا نام ہے۔ اور اس نسل کے بعد جب اگلی نسل آئے گی تمہاری تیسری نسل مکمل طور پر یہودی، نصرانی اور کافر مجوسی بن جائے گی۔ پھر وہ اس قابل بھی نہیں ہوگی کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ سکے۔ لہذا مسلمانوں ان علماء کی قدر کرو، ان مکاتب کی قدر کرو، ان مدارس کی قدر کرو، ان مسلمانوں، ان علماء، ان طلباء کی قدر کرو، ان کی عزت کرو اور ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، اس لیے کہ اللہ نے جن کو مقام دیا ہے ہم کون ہوتے ہیں ان کو نیچ نگاہ سے دیکھنے والے، ان کو کمتر نگاہ سے دیکھنے والے، اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا وہ انعام ہے، وہ فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔